السلام علیکم، خوش آمدید۔ وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، تیسری جنس۔ ماں حیران، باپ پریشان۔ باپ شکوہ کرنے لگا مالک سے، اے اللہ یہ کیا دے دیا؟ ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک تو نے جو دیا، جیسا دیا تیرا شکر ہے۔ اٹھا کے سینے سے لگایا، ماں کا دودھ بچہ یا بچیاں نہیں پیتی بلکہ تیسری جنس بھی پیتی ہے۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا بھلی لوگ یہ مجھے دے، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس۔ ماں گلے لگا لیتی، میں اس کی ماں اور تم باپ ہو، تو اس کی برادری اور کون سی؟ باپ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی، کیا میرے سرتاج، اتنا دیا ہوا خدا کا کھانے دو۔ اسے اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا، مگر صاحب کون جیتا آج تک ممتا سے؟ رولا معاشرہ بناتا ہے۔ باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ کر کہ اس کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے، اور وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ سرگوشیاں ہوتی، مگر ایسی جنس جس کے بارے میں کی جا رہی ہوں وہ سن لے تو برادری والے شور کرتے، بھائی بھی عزتی ہو رہی ہے، ہماری اسے کیوں نہیں چھوڑتے کسی گرو کے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ دیکھو کہ ان کے چچا زاد کے گھر خسرا ہے۔ وہ پکا ارادہ کر لیتا مگر بیوی نہ مانتی۔ اسی طرح 5 سال گزر گئے، اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ ایک بچی۔ باپ کی آنکھوں کے وہ تارے خسرے کو قریب بھٹکنے نہ دیتا، جا ماں کے پاس۔ بہن بھائی حیران ہوتے، پر ان کو ابھی کہاں سمجھ تھی، وہ ماں کا لاڈلا تھا اور باپ اس کو وقت کم دیتا، مگر ماں اسے زیادہ وقت دیتی۔ باپ شکوہ کرتا تو کہتی کہ باپ کا پیار ہی تو دینا ہے۔ اسے 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا۔ کہیں بیوی کو کہا تو ایک نظر ڈال کر سمجھ گیا کہ اب کی بار زمانہ جیتنے والے پر۔ صاحب بات وہی کون جیتا ممتا سے۔ ہاں میں سر ہلایا اور سامان باندھنے لگی۔ جب شوہر کچھ دیر بعد گھر آیا تو دیکھا کہ 2 بیگ تیار تھے۔ کہنے لگا اتنا سامان ہے اس کا؟ بیوی کہنے لگی نہیں، میرا بھی ساتھ ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا۔ تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں یہ جانے، اور اس کا وہ خدا جس نے اسے سانس دی، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے کیڑے کو۔ یہ تو انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، بس تم گھر سے نکالو، بلکہ ہٹو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، زندگی گزاری تھی، جانتا تھا کب ہتھے سے یہ اکھڑتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتی۔ آج اکھڑ گئی تھی، وہی کرنا تھا جو اسے کہہ جا رہی تھی، اور ایسا وہ چاہتا نہیں تھا۔ ممتا سے کوئی جیت نہیں سکتا صاحب۔ پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی۔ 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی، پر ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا۔ وہ 9ویں سال میں تھا جب ماں گزر گئی۔ کچھ بھی نہ تھا، رات سوئی لیکن سویرا اٹھ نہ سکی۔ روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا، مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ اب قبر کی مٹی خشک ہی نہ ہوئی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، جا چلا جا کہیں اور، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، بہت رویا۔ من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا، قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر ابھی اس کا گہرا گھاؤ باقی تھا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر جائے اڑا کے لے جائے۔ ایسا ہی ہوا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں وہاں۔ کبھی کسی ورکشاپ پر چھوٹے کی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بیرا بنا۔ بے پناہ حسن اور خدوخال میں نسوانی پن اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔ انسان نما بھیڑیے اس پر چپٹتے، وہ بھاگ پڑتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں شہر کی مشہور و معروف شخصیت حاجی ہوٹلہ والے کے ہوٹل پر جا پہنچا۔ حاجی ہوٹلہ والوں کا مالک تھا۔ شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے، ٹرانسپورٹر بھی تھا۔ دلیر اور اصولی آدمی، صاف شفاف کھرا آدمی اور اصولوں کا پکا۔ بابا ہوٹل بنا ہوا ہے آپ کے لیے، کرسیاں لگی ہیں، دریا اور چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو جب تک جی چاہے، یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں، مگر لڑائی روڈ پر اور نشہ ہوٹل سے باہر۔ یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی۔ درندوں نے پیش قدمی کی، مگر یہاں حاجی تھا، کہتا لاڈلے تو جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے کوئی مائی کا لال تجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہوا بھی ایسا، 2-4 نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بھی عزت کیا۔ دوسرے خود ڈر گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کے سرد گرم سمجھانے والا۔ خسروں کے گرو ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں،
ان کی برادری کے جہاں ملیں پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی کئی گرو لینے آئے پر حاجی نے بھگا دیا۔ گرو جی میرے جیتی جی ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا، 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکھا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کر اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈلے یہ تیری دکان ہے، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکھے میں رہا۔ گرو آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا، کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو۔ مگر ایک دن محسن خود چلا گیا، دشمن دار تھا اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو۔ سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا، اس پر تو نشتروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کون روکتا؟ گرو نے پھر ہلا بولا، کہا لاڈلے ادھر کیا رکھا ہے؟ قسم سے تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ تل تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا مگر نشتر دن رات چپتے۔ آخر کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا، سو کھوکھا چھوڑا اور گروؤں کے آستانے پر آ بیٹھا۔ وہ واقعی ہیرا تھا۔ گروؤں نے تراشا تو اسے خبر ہوئی، 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سامان باندھ جاتا، ایسا ناچتا کہ وجد میں کہ نظر نہ ٹکتی، تماشائیوں کے ہاتھ نہ رکتے ویل کراتے ہوئے۔ یہی زندگی تھی اس کی۔ 2-3 سال یہاں بیتے، یہاں سب تیسری جنس کے تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گرو کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا ہے جی کوئی لاڈلا نام کا خسرا، گرو اسے لاڈلی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گرو نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ادھر چکر لگا لے، ویسے بھی ان دنوں سے دھندا ذرا ٹھنڈا تھا تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لے۔ یہی سوچ کر گرو سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ جھولی میں پھینک دیا۔ لاڈلی یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا ہے، آج کدھر نہ جا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، مالک ساجد خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کی پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا۔ پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام، عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ناچنا چاہتا بھی تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گرو سے پوچھا یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ لاڈلے ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا یہ پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گرو یادیں تازے کرنے لگ گیا۔ ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سامان باندھ دیتی تھی میں اور یہ ملک تاج۔ ہائے ہائے کیا شوقین تھا۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ خیر اس دن پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا۔ 2 حصے تھے پروگرام کے، ایک میں عام عوام تھی، گرو کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین، دوسرے حصے میں معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گرو کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کر رکھنا۔ گرو نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈلے نے انکار کر دیا۔ گرو آج خاص پروگرام میں بس میں ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی کہ گرو انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤکار مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دولہے پر ٹکی تھی۔ پلک چپکائے دیکھ رہا تھا۔ گرو سے یہ انہماک چھپ نہ سکا۔ آخر وہ پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تجھے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، اور رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی بہت ہے اور غمگین بھی بہت۔ بول مسئلہ کیا ہے؟ 2 آنسو آنکھوں سے نکلے، مہک زدہ خساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے، اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ گرو بس آج دیکھو، پھر نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گے کبھی آج جیسا ہوگا۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، تکیے لگے ہوئے تھے، محدود تعداد میں کرسیاں بھی دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی محدود تھی، مگر جوتے سب سے زیادہ تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھی، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں جالا بناتے غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزت والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کی کرتوت چھپا لیتا ہے، ان کی نظر تمتاتے ہوئے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ جب وہ گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا، نغمے کے بول بلند ہوئے، مائے نی میں کنوں آکھاں، درد چھڑے دا حال میں، چھن چھن چھنک چھن، ایک بجلی سی کوندی اس کے رنگ و روپ پہ۔ پاؤں تھے کہ ٹکتے ہی نہیں تھے، ساز کہہ رہے تھے کہ آواز کیا کہہ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے خود تھا۔ گرو سمیت سب کے سب پرانے شوقین
حیرت زدہ ایسا ڈانس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گرو کی اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے تھے۔ مولا خیر کرے، پر لگتا نہیں آج خیر ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے۔ بہ کے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، مگر لپٹ نہ سکتے اور گر پڑتے۔ مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا، وہ خود سمٹ کر باہوں میں آ گیا۔ اس کے تمتائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابری۔ دیکھو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا۔ ملک تاج اور کچھ ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھ کر نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں اور کچھ نقد دیتے ہیں، تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا۔ ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا۔ نگاہیں متلاشی، کسی کے خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخرکار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا۔ نگاہیں ملی، ایک شیطانیت سی لپکی ملک کی آنکھوں میں۔ ہاتھ بہ کے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ ختم نہیں۔ کہاں ختم؟ لاڈلے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، پہچانا نہیں ملک جی؟ روتن ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آتم منکشف ہونا ہے، اس کا وقت آن پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا ہے تجھے، پر تیرا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ تجھے اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ملک جی، میں نے آپ کو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا، باہوں میں سمٹ گیا۔ مدت سے ترسا ہوں ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے میرا دل جیت لیا۔ ہاتھ ایک بار پھر جیب کی جانب بڑھے، کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈلے نے پکڑ لیا۔ نہیں ملک جی، اب بس اور کچھ نہیں لینا، بس اب نچھاور کرنا ہے اور نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی سے چھا گئی۔ بس ایک گرو جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، اسے بھی یہ معلوم نہ تھا۔ لاڈلے نے ہاتھ اتار کر ملک کے گلے میں ڈال دیا، آنکھیں ڈالی آنکھوں میں۔ آج تک خسرے لیتے آئے ہیں ویل ودھائی ہار پر، میں آج دے کر جا رہا ہوں۔ ملک جی، نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ خسری کی ویل اپنے باپ پر۔ دل دہک سے رہ گئے، نشہ گہرا ہوتا گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی۔ گرو کو جھٹکا لگ گیا، ساتھی تھر تھرا کر رہ گئے۔ جاگتے سوتے شوقین سبھی جاگ گئے۔ یہ کہہ رہے ہو؟ نوٹوں کو پرے دھکیلتا ہوا ملک چیخ پڑا، پر کہاں تک جائے۔ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا اور روتا جاتا تھا، کہتا تھا، ویل اخلاق احمد کی ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل۔ ویل بھائی کی شادی پر، باپ پر ویل خسرے کی۔ ملک تاج میں اخلاق احمد، آنسا کا بیٹا۔ یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں، یہ تو، اور یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا تیری بیٹی، آنسرا کی بیٹی، میری بہن۔ پر کہاں رشتے چلتے ہیں پگ سے؟ وہ تو تھا دھتکار دیا، اب کون بھائی کون بہن؟ وہ بلک بلک کے رویا، خود کیا رویا، نشیوں کو بھی رلا دیا۔ گرو رو پڑا، ساتھی رو پڑے۔ ملک تاج کی آنکھوں میں آنسو تھے، ملک تاج بھی رو پڑا، بلک پڑا، اے زمین ذرا جگہ تو دے، مجھ پر تو الٹ پڑے، مجھے چھپا تو صحیح۔ مگر صاحب، ایسے موقعوں پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کر یوں دھڑم سے گرا دیتی ہے جیسے وہ گر گیا تھا دھرتی پر اپنی نظروں سے۔ لاڈلا نوٹ پھینکتا جاتا، خون کے آنسو روتا جاتا۔ لاکھوں ملے آج تیرے گھر سے، پر میں ایک نوٹ بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ لے، یہ بھی ویل، ساری ویل لے لے۔ میں تیرے گھر میں اتنا ہی کھاتا جتنا تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیا مجھ پہ۔ ایک کمرے میں رہ لیتا۔ مگر گرو آگے بڑھا، سب ساتھی آگے بڑھے۔ سنبھل لاڈلے سنبھل۔ وہ بلکتا سلسکتا ہوا نوٹ ملک پر پھینکتا رہا، تڑپتا رہا۔ گرو، اگر تو میرا گرو ہے تو الٹ دے جو آج ملا ہے یہاں سے، بس الٹ دے سب کچھ۔ گرو اس کا گرو تھا، میں اور آپ، وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس درد کو جو اخلاق احمد عرف لاڈلے عرف لاڈلی کو تھا۔ گرو پہنچ سکتا تھا اس درد کو، سو اس درد تک پہنچا۔ الٹ دیا نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں دھس جاؤں، اللہ جانے کس بات پر۔